سے پہلے بیوی پاک نے بتایا بعد رسول. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہے، علم غیب فاطمہ کا دیکھ رہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹی حدیثیں گرنے والے پیدا ہوں گے. اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود کہ مجھ پر جھوٹی حدیثیں گرنے والے بہت ہو گئے ہیں، ہوں گے نہیں. یعنی زمانے رسول میں ہیں، یعنی سب کا اعتبار نہیں ہو سکتا. ایسے بھی ہیں جو جھوٹی حدیثیں گڑ رہے ہیں زمانے رسول میں. انہی جھوٹی باتوں میں سے ایک بات بعد رسول فاطمہ زہرا کے سامنے لائی گئی. اور کیا کہا کہ آپ کے بابا یہ کہہ کے گئے ہیں کہ پیغمبروں کی، پروفٹس کی انہیریٹنس نہیں ہوتی، اور جو کچھ بھی نبی چھوڑ کے جاتا ہے وہ چیریٹی ہو جاتا ہے، خیرات ہو جاتا ہے، صدقہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے فاطمہ زہرا نے اس میتھڈ کو انٹروڈیوس کروائے کہ دیکھو اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ بات میرے بابا نے کہی ہے یا نہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے قرآن سے ملا لو. سب سے پہلے فاطمہ زہرا اس میتھڈ کو انٹروڈیوس کرا دے کہ اگر تمہیں اوتھینٹسٹی چیک کرنا ہے کہ یہ بات، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، تو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علم رجال وجال تو بات کی بات ہے، یہ تو بندوں کے بنائے ہوئے علم ہیں. یہاں تو عصمت پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہاں تو فاطمہ زہرا اصول بنا کے دے رہی، کرائیٹیریا بتا رہی، میتھڈ بتا رہی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں چیک کرنا ہے کہ یہ میرے بابا کا کلام ہے یا نہیں، تو اس کا ایک طریقہ ہے قرآن سے ملا لو. اگر قرآن میں اس کی دلیل ہے تو میرے بابا کا کلام ہے، اور اگر قرآن میں دلیل نہیں ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، رسول کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی وہی کہتا ہے جو قرآن کے اندر ہے. اب جب کہنے والے نے یہ کہا کہ آپ کے بابا یہ کہہ کر گئے ہیں کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑتا، تو فاطمہ زہرا نے قرآن حکیم کی آیات کو تلاوت کیا اور آیات کا انتخاب کیا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ وہ آیتیں نہیں ہے ہمارا اور آپ کا انتخاب نہیں، عصمت کا انتخاب. سب سے پہلے فاطمہ زہرا نے سورہ نمل سے آیت کو نکالا، سورہ نمبر 27 اور ورس نمبر 16 کا. تم کہتے ہو انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، پڑھو قرآن. وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے. کا قرآن انبیاء کی وراثت کو بیان کر رہا ہے. تم کہتے ہو انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو یہ بات تمہاری خلاف قرآن ہے. جب خلاف قرآن ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے بابا کا کلام کا ہی ہو. سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے بابا کا کلام نہیں ہو سکتا. تو پہلی آیت فاطمہ زہرا نے سورہ نمل سے تلاوت کی، کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے. کہ دیکھو قرآن تو انبیاء کی وراثت پہ گفتگو کر رہا ہے، اور تم یہ بات کہاں سے لے کر آئے؟ تم یہ جھوٹ کہاں سے لے کر آئے؟ تم نے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، کس بیانی سے کام لیا ہے؟ اس کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا نے سورہ مبارک مریم سے آیت کو نکالا. پہلے نمل سے آیت پڑھی اور فوراً پھر سورہ مریم سے آیت پڑھی. دیکھیے پہلے سے معلوم تو نہیں تھا نا کہ سامنے والا کیا کہے گا. یہ جملہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، یہ جملہ سمجھانے کے لیے کہا ہے میں نے. بھئی دیکھیے عام حالات میں جب آپ کی کسی سے ڈائلاگ ہوتا ہے تو آپ کو علم نہ ہو، بھئی سامنے والا کچھ بھی کہہ سکتا ہے. پہلے سے پریپیئر کر کے تو نہیں کہنی تقریر. ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد انتخاب دیکھیں کہ ایک مرتبہ
سورہ نمل سے آیت کو نکالا 27 سورہ, اور فوراً سورہ نمبر 19 سورہ مریم ورس نمبر 6 کا حضرت زکریا کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب. سپلیکیشن ہے پروفٹ زکریا کی قرآن حکیم میں کہ پروردگار مجھے ایک وارث عطا کر. قرآن میں نبی کہہ رہا ہے وارث عطا کر. تم میرے بابا پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم کی دعا, حضرت زکریا کی دعا ہے کہ پروردگار مجھے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور پورے آل یعقوب کا وارث بنے. تو فاطمہ زہرا نے بتا دیا نا جب آل یعقوب کا وارث ہے تو آل محمد کا وارث کیوں نہیں ہوگا. فاطمہ زہرا بول رہی. پہلی آیت فاطمہ زہرا نے سورہ نمل سے پڑھی, دوسری آیت سورہ مریم سے پڑھی, تیسری آیت سورہ نساء سے پڑھی. دیکھا آپ نے انتخاب فاطمہ زہرا ہے یا نہیں ہے؟ کہنے والے نے ابھی اپنی طرف سے بات کو گڑا. نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو یہ حدیث یاد آئی, نہ اس کے بعد کسی کو یاد آئی. بھئی یہ بھی تو قوالی ہے نا. اور اس سے کیا معلوم کہ ابھی میں ایک بات گڑوں گا اور سامنے سے آیت پہ آیت تو بتا دیا نے فاطمہ زہرا نے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سورہ نساء سے آیت کو پڑھا, سورہ نمبر 4 ورس نمبر 11 یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. کا قرآن وراثت پہ بات کر رہا ہے یا نہیں؟ کا یہ آیت تم پر تو امپلیمنٹ ہوتی ہے, مجھ پر اور میرے بابا پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. کیا تم اور میرے بابا کیا الگ الگ مذہب کے اوپر ہیں کہ ان کا مذہب کچھ اور ہے اور میرا مذہب کچھ اور ہے؟ کیا تم یہ بھی نہیں مانتے کہ جو آیت ایک عام مسلمان پر امپلیمنٹ ہو رہی ہے کیا وہ رسول کی بیٹی پر امپلیمنٹ نہیں ہوگی؟ اور اس کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا نے سورہ بقرہ سے آیت کو نکالا, دوسرا سورہ قرآن مجید کا ورس نمبر 180 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 180. کیا اعلان ہو رہا ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کہ اللہ نے واجب کر دیا ہے تمہارے کو, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, تم میں سے جب کوئی موت کے قریب آ جائے, موت جب تمہارے پاس آ جائے تو تم اپنے نیئرسٹ ریلیٹیوز کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے وصیت کر کے جاؤ, اور یہ ان کا حق ہے. کا ایک عام مسلمان تو اپنی اولاد کے لیے وصیت کر کے جائے, اور جو بانی شریعت ہے وہ اپنی اولاد کو بغیر وصیت کے چھوڑ کے جائے گا قیامت تک کے لیے. محمد بن السلام 4 آیتیں, متعدد آیتیں پڑھی ہیں میں نے, تو صرف 4 آیات آپ کو حوالہ دی ہے. متعدد آیات شہزادی فاطمہ زہرا نے پڑھی, انبیاء کی وراثت کو بتایا, ایک مسلمان کی وراثت کو بتائیں کہ اللہ واجب کر رہا ہے کہ جب دنیا سے جانے لگو تو وصیت کر کے جاؤ اپنی اولاد کے لیے, اپنے نیئرسٹ ریلیٹیوز کے لیے, اپنے والدین کے لیے. کہ ایک عام مسلمان پہ تو واجب ہے, جو بانی شریعت ہے, جو شریعت لانے والا ہے, کیا اس کے اوپر لازم نہیں ہو ہے وہ اپنی اولاد کو بغیر وصیت کے چھوڑ کے جائے گا؟
کہ جب انبیاء کی وراثت ہوتی ہے تو کیا تم میرے بابا کو نبی ماننے پہ تیار نہیں ہو؟ یہاں کہہ دے اللہ سے بتا دیا نا فاطمہ زہرا نے کہ دل کے اندر کیا ہے تمہارے.